اللہ تعالی نے اپنے نبی کی کیسے حفاظت کی؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری عمر 14 سال تھی، مکہ میں قریش میں کوئی شادی تھی، کسی دولت مند گھرانے میں شادی ہوگی، کیونکہ جب دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ خرافات بھی لاتی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو دولت آنے کے بعد اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ شادی میں ناچ گانے کا بھی کچھ انتظام کر لیا۔ قریش کے نوجوانوں نے اس پروگرام کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے گئے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کھیل تماشا شروع ہونے سے پہلے ہی مجھ پر نیند کا ایسا شدید غلبہ ہوا کہ میں وہیں سو گیا اور رات بھر سوتا رہا، اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی کہ رات بھر کیا ہوتا رہا۔ اگرچہ نبوت ملنے سے پہلے جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر چونکہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کو ناچ گانا دنیا سے مٹانے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، تاکہ کل جب آپ علیہ السلام رقص و سرور کی مخالفت کرے تو کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ تو خود گانے سنا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، اب ہمیں کیوں منع کرتے ہو؟ کیونکہ لوگوں کی زبان کو تو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جو دائی ہوتا ہے اس کا معاملہ زیادہ نازک ہوتا ہے، اس پر زیادہ انگلیاں اٹھتی ہیں، اسے تنقید کا نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے۔ ہمارے آقا تو سارے جہاں کے لیے دائی بن کر آئے تھے اور ہر قسم کی اعتقادی، اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کے آخری نبی کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے؟ اس نے نبوت سے پہلے ہی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہوئے بھی آپ اس کے نظارے اور سماع سے بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے علاوہ انبیاء کے معصوم ہونے کی ایک اور وجہ بعض علماء نے یہ بیان کی ہے کہ ان کا معدہ اتنا پاک ہوتا ہے کہ اس کے اندر گناہ کی کھپت ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انبیاء کے مادہ تخلیق میں غالب حصہ جنت کی مٹی کا ہوتا ہے۔ جب ان کی اصل جنت سے ہے تو وہ رجوع بھی کرتے ہیں جنت کی طرف، اور جنت کے اعمال کی طرف۔ ان کے تصورات اور جذبات بھی پاک ہیں، ان کے اخلاق اور اعمال بھی پاک ہیں، ان کی جلوت اور خلوت بھی پاک ہے، ان کی رفتار اور گفتار بھی پاک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جو شخص نیک ہوتا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی نیک طبیعت انسان ہے، یعنی اس کی مٹی بہت اچھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اگر کسی کا جوہر پاک ہو تو اس سے افعال بھی پاک ہی سرزد ہوتے ہیں۔ اگر جوہر میں کدورت ہو تو افعال میں بھی کدورت ہوگی۔ تو چونکہ انبیاء کے جوہر میں جنت کی مٹی شامل ہوتی ہے اور جنت کی مٹی تو پاک ہے، لہذا نبی کی طبیعت، نبی کی سیرت، نبی کی فطرت بھی پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت جو اترتی ہے تو نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ جتنے افعال انبیاء سے صادر ہوتے ہیں وہ افعال ہی شریعت بن جاتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح بات کرو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے، اسی طرح سے سو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے، اسی طرح کھاؤ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، اسی طرح چلو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے۔ یہ بات کرنا، سونا، کھانا اور چلنا طبیعت ہی کے تو افعال ہیں، اور جب یہ سارے افعال نمونہ ہیں تو معلوم ہوا کہ شریعت نبی کی طبیعت پر اترتی ہے۔ نبی جو کہہ دے وہ شریعت ہے، نبی جو کر کے دکھلا دے وہ شریعت ہے۔ نبی کی طبیعت شریعت تبھی بنے گی جب نبی کی طبیعت پاک ہو، اور نبی کی طبیعت پاک اس لیے ہے کہ اس کی اصل پاک ہے۔ تو میرے دوستو، محمد بن عبداللہ تربیت کے ظاہری سہاروں سے اگرچہ محروم ہو گئے تھے، لیکن ایک تو وہ پاک طبیعت تھے، دوسرے ان کی حفاظت اور تربیت خود اللہ تعالی نے فرمائی ہے۔ اس لیے آپ بت پرستی اور غلاظت زدہ ماحول میں رہنے کے باوجود
برائیوں سے محفوظ رہے اور آپ کا بچپن پاک صاف رہا۔ بچپن کی طرح آپ علیہ السلام کی جوانی بھی بے داغ اور مثالی تھی۔ جب آپ نے جوانی کے حدود میں قدم رکھا تو ذریعہ معاش کی طرف توجہ دینا ضروری سمجھا، جس میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام بھی ہے کہ وہ نکمے اور دوسروں پر بوجھ بن کر نہ رہے، بلکہ کسب حلال کے لیے کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے کا پیشہ اختیار فرمایا، جو ایک طرف شریفانہ ذریعہ معاش بھی تھا اور دوسری طرف انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت بھی تھا۔